الرحمن الرحیم. سیڑھیاں، یہ سنت جو ہے یہ کیا ہے؟ سیڑھیاں صحابہ کرام کرتے تھے اوپر تک پہنچنے کے لیے. یہی ساری سیڑھیاں ہیں. آپ نے فرمایا اٹھا لے. کیوں؟ 3 فائدے. نمبر 1 فَإِنَّهُ أَنْقَى، نمبر 2 وَأَتْقَى، اور نمبر 3 وَأَبْقَى. کیا مطلب ہے؟ اگر اٹھا لے گا تو 3 فائدہ. نمبر 1 فَإِنَّهُ أَنْقَى، تیری لنگی، تیرا کپڑا صاف رہے گا. مٹی میں گندگی ہوگی، کیچڑ ہوگا، تیرے کپڑا صاف ہوگا، کوئی گندگی نہیں لگے گی. اور اس سے بڑی چیز وَأَتْقَى، اگر میری سنت پر عمل کرے گا تو رب تیرے دل کو تقوی سے بھر دے گا. دوستو کیا سمجھے؟ وہ نہیں سنت ہے تو چھوڑ دیا تو کیا وہ مسلمان تو ہیں؟ میرے بھائی ذرا سو، وَأَتْقَى، تیرے دل میں اللہ تقوی پیدا کر دے گا. نمبر 1 کپڑا تیرا صاف رہے گا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ میری سنت پر عمل کرے گا. سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تیرے دل کو تقوی سے بھر دے گا. 2 ہو گئے. تیسرا فائدہ وَأَنْقَى وَأَبْقَى، اور تیرا کپڑا پائیدار رہے گا، زیادہ دن تک چلے گا. کیوں رہے گا؟ لٹک زمین میں تو بھی ماشاءاللہ ہمارے ہاں کی مٹی، ہندوستان کی، روڈ پر چلے راستوں میں آدمی کا پیشاب، جانور کا پیشاب، کتے کا پیشاب، ساری غلط ہوتے ہیں. اور مٹی میں مل کر کے بارش ہو تو کیا چیز بن جاتی ہوگی؟ اب اتنی گندگی میں آپ کا کپڑا لٹکے گا تو ہو سکتا ہے کہ چند مہینے میں آپ کا کپڑا نیچے والا سڑ جائے، خراب ہو جائے، اور پھر کہیں کانٹے میں، کہیں پتھر میں، کہیں کسی کیل میں پھٹا لگا تو تمہارا کپڑا خراب ہو گیا. اگر اٹھا لو گے تو تمہارا کپڑا زیادہ دن تک پاکر، جلدی خریدنے کی ضرورت نہ پڑے گی. صحابی پلٹے، یا رسول اللہ انما ہی بردۃ من رحا، معمولی سے چادر ہے، میں نے کون سا شرک کیا، کون سے قبر کا سجدہ کر لیا، کون سے ہم نے برائی حرام کام کر لیا؟ یا رسول اللہ انما ہی بردۃ من رحا، چادر ہی ہے تو جو نیچے لٹک گئی ہے، اگر خراب ہو جائے گی تو دوبارہ نئی خرید لیں گے. چند ٹکے کی چادر کیا ہمارا بگڑ جائے گا؟ ہم دوسری خرید لیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا 3 فائدے تمہارے سمجھ میں نہ آئے، اب ذرا دوستو غور سے سنو. پہلا فائدہ کیا تھا؟ انقا، کپڑا صاف. نمبر 2 اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی عطا کر دے گا. اور نمبر 4 وَأَبْقَى، تمہارا کپڑا زیادہ دن تک باقی رہے گا. لیکن انہوں نے نصیحت قبول نہ کی، ادھر پیش کیا، بہانہ کر، یا رسول اللہ انما ہی بردۃ من رحا، یہ معمولی سے چادر ہے چند ٹکے کی، دوبارہ ہم نہیں خرید لیں گے. آپ نے فرمایا میرے بھائی ٹھیک ہے، اللہ اکبر، دعا کرو توفیق ملے. آپ نے فرمایا اما لک فی اسوۃ حسنہ، اللہ کے بندے ٹھیک ہے تو خرید لے گا، پیسہ دیے، لیکن اگر میری نصیحت قبول کر کے میری سنت پر عمل کر لینا تو کیا میری اطاعت اور میری سنت بھی کوئی معمولی چیز ہے جو تو چھوڑ دے رہا ہے؟ صحابی کے سمجھ میں آ گیا معاملہ اس کا نہیں ہے، معاملہ ہے اتباع سنت کا. کہتے ہیں اس کے بعد سے زندگی گزر گئی، کبھی میرا کپڑا ٹخنے کے نیچے نہیں گیا. کیوں؟ یہ اتباع چھوٹ رہی تھی. معاملہ چھوٹی چیز کا نہیں ہے، یہ اتباع کا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ نے فرمایا جو لوگ نبی کا طریقہ، نبی کی سنت چھوڑتے ہیں وہ ذرا بعد آ جائیں اپنی حرکتوں سے، اپنی حرکت سے بعد آ جائیں. اگر اپنی حرکت سے بعد نہیں آئیں گے، سن لو میرے نوجوان بھائیوں، ارے کیا نوجوانوں زیادہ تو بوڑھوں کو نصیحت کی ضرورت ہے، سمجھ گئے نا؟
بوڑھے کم نہیں ہیں. آج جتنا بوڑھے وقت ضائع کرتے جوان بھی اتنا وقت ضائع نہیں. ان کو کالج پڑھنا ہوگا, کمپنی میں کام کرنا ہے, ڈیوٹی کرنی ہے, بیوی بچوں کو گھر سنبھالنا ہے. بیٹے کما رہے ہیں اور بڑے میاں اور بڑی بھی صبح ہوا ہوئی شام تک ٹی وی میں مشغول ہیں, نیوز دیکھ رہے ہیں. آج زیادہ وقت کون ضائع کر رہا ہے؟ کون ضائع کر رہا ہے بیٹے؟ تو اس لیے سب کے لیے وقت کی قدر ہے. آپ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی ہے سورہ نور کی, سنتوں کو ترک کرنے سے بعد آ جاؤ, میری سنتوں کے ترک کرنے سے بعد آ جاؤ. اگر میری سنت کو ترک کرنے سے بعد نہیں آتے تو ان تصیبہم فتنہ, کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ توحید بھی چھین کر کے تم کو شرک میں مبتلا کر دے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے سلف نے کہا یہاں فتنے سے مراد شرک ہے, جیسے کہ اللہ نے والفتنۃ اشد من القتل. اللہ اکبر, یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ. اگر میری نبی کی سنتوں سے اراد کرو گے تو سنت کی اتباع تو تمہارے نفس نے چھوڑایا, اور پھر اللہ توحید چھین لے گا. کیوں؟ تم نے میری نبی کی سنت کو ترک کیا, ہمارے نبی کے اطاعت و فرما برداری ترک کی. ان تصیبہم فتنہ, ایک تو فتنے مبتلا ہو جاؤ گے شرک میں, اور جو یصیبہم عذاب علیم, اور بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دردناک عذاب تمہارے اوپر نازل کر دے. دوستو دعا کرو ہم سب کو اتباع سنت کا اللہ کی توفیق دے. اگر میری باتیں ذرا سخت ہو رہی ہیں تو ہم معذرت چاہتے ہیں, ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو کہیں, نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑے گا کہ تم نے کیوں نہیں کہا. سمجھ گئے نا دوستو؟ ذرا کچھ لوگوں کے چہرے تھوڑے سے تیور ٹیڑھے ہو رہے ہیں کہ مولوی صاحب کو اتنا غصہ نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی یہ اسٹیج ہی, یہاں غصہ ہونا ہی پڑتا ہے, آٹومیٹک غصہ آ جاتا ہے. قوم کی ہمدردی میں آپ کے اسلام میں 5 چیزیں. نمبر 1 پہلی چیز لزوم جماعت, اور دوسری چیز اتباع سنتی. نمبر 3 ماشاءاللہ وعمارت مسجد, مسجد کو آباد کرنا, مسجد کو آباد کرنا. مسجد کو آباد کرنا کسے میرے بھائی؟ نمبر 1 نماز سے, جمعہ سے, درس حدیث سے, درس قرآن سے, وعظ و نصیحت سے, علماء کے پاس بیٹھ کر کے دین سیکھنے سکھانے سے. مسجد ہماری آباد ہونی چاہیے. اس لیے دوستو اگر کبھی آئے درس قرآن درس حدیث ہوتا ہے تو سلام پھیرنے کے بعد چپکے نہ نکلے, جب مولوی صاحب دیکھ لیں گے تو روک لیں گے, ذرا آؤ. اگر درس قرآن درس حدیث ہوتا ہے تو اس شوق سے آؤ, نماز بھی پڑھیں گے, ذرا دین کی باتیں بھی سن لیں گے. اس لیے مسند احمد بن حنبل کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر پھر ارشاد فرمائے کہ مسجد میں آنے والا 3 بڑی نعمتوں میں سے نعمتوں سے مالا مال ہوتا ہے, 3 نعمتوں سے کبھی محروم نہیں ہوگا. نمبر 1 اگر ہم مسجد میں آئیں گے تب اخن مستانس, جب بھی مسجد میں آئیں گے تو برے لوگوں کے بجائے نیک لوگوں سے ملاقات ہوگی. وہاں بیٹھیں گے لفنگوں سے, لٹیروں سے, بیکار قسم کے لوگوں سے, شرابیوں سے, کبابیوں سے, پتہ نہیں کیسے لوگوں سے ملیں گے. اگر مسجد میں نہ آئے, آپ کہیں باہر بیٹھے بازار میں, روڈ پر, چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں لوگ, کتنی عجیب سے بات. آپ نے فرمایا اخن یستانس بہ, اگر مسجد میں آؤ گے تو نیک دوست ملیں گے, نیک لوگوں سے ملاقات ہوگی. یہی کیا کم ہے میرے بھائی, آپ نیک کے ساتھ بیٹھیں گے, دعا دے گا, سلام کریں گے, تو ایک تو بڑا فائدہ کیا ہوا, اچھے لوگوں سے دوستی. ہمارے سلف اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک صاحب دمشق سے چلے, پہلی مرتبہ مدینہ آ رہے تھے, تو دعا راستے میں کیا دعا کی تھی,
اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ اپنے محلے کا دیندار ساتھیوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، پہلی مرتبہ مدینہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون ملے، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، نہ کھانا مانگا نہ پینا مانگا نہ اور کچھ مانگی، اللہ مدینہ جائیں تو اچھے دوست سے ملاقات کرا دینا۔ اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں، مدینہ جاؤں تو کسی اچھے دوست سے ملاقات کرا دینا۔ الحمدللہ دعا مانگی، کہتے مدینہ طیبہ پہنچا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، راستے پر ایک ہی دعا مانگی تھی، کیا؟ اللہ تعالیٰ اچھا دوست، اچھا ساتھی، اچھا ہم نصیب بنا دینا۔ کہتے ہیں داخل ہوا، دعا مانگتے ہوئے مسجد میں گیا، داخل ہوا، زندگی میں پہلی مرتبہ مدینے کا دیدار ہوا، مسجد نبوی میں گیا، وضو کیا، تحیۃ المسجد پڑھا، پڑھنے کے بعد فارغ ہوا تو دیکھا ایک بڑے بزرگ مسجد سے دیوار لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی چاروں طرف سے لوگ ان کے پاس آ گئے اور اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کرنا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں میں تو اجنبی تھا، میں بھی کنارے بیٹھ گیا۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو میں نے پوچھا من ہذا شیخ، یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ تو لوگ ہم کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے تھے۔ تم کہاں سے آئے؟ کہا میں شام سے آیا ہوں۔ کہا تو آج تک ان کو نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں پہچانتا، بس میں نے دعا مانگی ہے راستے بھر، اللہم ارزقنی جلیسا صالحا۔ کہا کہ اللہ کے مجھے یہی اللہ کے رسول کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا بس دل تو باغ باغ ہوا، لیکن اتنی بھیڑ شاگردوں کی پہنچنا بڑا مشکل تھا، ہٹاتے گئے، لیکن ابھی بھی ان کو فرصت نہیں، یہ سوال کر رہا ہے، یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، چلے جا رہے ہیں تو میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ کہتے ہیں جب گھر قریب آیا اور سارے شاگرد واپس آ گئے تو میں نے زور سے اپنے پیر کو پٹکا تاکہ ذرا آواز سن کر پیچھے مڑے، کون پیچھے آ رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تنہا ہوئے تو پیچھے پلٹ کر کے دیکھا تو میں ایک نوجوان نیا کھڑا تھا، سلام کیا، کہا بیٹے کہاں سے آئے؟ کہا میں دمشق سے آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ مسجد نبی کا دیدار زیارت تھی، اس کے بعد عمرہ کروں گا، لیکن پہلی مرتبہ آ رہا تھا تو میں نے دعا مانگی تھی اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اور آج اللہ نے واقعی دنیا کے محبوب صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ اور صحابہ کرام میں سب سے بڑا حدیث کا عالم اللہ نے آپ سے میری ملاقات کرا دی۔ کہتے ہیں دل باغ باغ ہوا اور اللہ کا میں نے شکر کیا، ہم نے دعا مانگی تھی، اللہ نے ملاقات کرائی، تو وہ بھی عام دوست نہیں بلکہ اس ابو ہریرہ سے، کس سے؟ ابو ہریرہ سے، جس کے حق میں اللہ نے دعا کی تھی اللہ ابو ہریرہ کی محبت کائنات میں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں پیوست کر دے۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول ذرا میری ماں جو بھی چند دن پہلے مسلمان ہوئی ہے اس کے حق میں بھی دعا کر دیں۔ اللہ رسول نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا، اللہ یہ اس کی ابو ہریرہ کی ماں جو بھی چند دن پہلے مسلمان ہوئی، اللہ اس کی بھی محبت کائنات میں قیامت تک آنے والے ہر کلمہ کو گو کے دل میں اللہ اس بوڑھی عورت کی بھی محبت پیوست کر دے۔ میرے بھائیوں اگر مسجد میں آئیں گے تو آپ کو کون ملے گا؟ اچھا دوست۔ نمبر 2 مسجد سے دوری۔ صحابہ کرام کہ سارے عروج کا، ساری کامیابی کا صحابہ کرام میں کوئی بھی دینی نہیں آئی، کیوں؟ انہوں نے مسجد کو عمارت و مسجد اور مسجد کو آباد کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد دوسرا فائدہ اخر مستفاد او کلمت حکمت، اگر کچھ نہیں ملا تو دوسری چیز کیا ہے؟ کلمت و حکمت۔ جب مسجد میں آؤ گے تو مسجد کے دوستوں یا مسجد کے امام درس دیتے ہیں، قرآن پڑھتے کا درس ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، مسجد میں آئیں گے تو بہت بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی دین کی بات، علم کی بات سیکھ کر کے جائیں گے۔ بیٹے اگر سیکھ کر کے جائیں، دوستوں کو بیان کر دیں، اپنے گھر والوں کو پہنچائے تو پورے گھر کی اصلاح ہو جائے گی، نہیں بھائی؟ لیکن ہم آتے ہیں تو بھگ جاتے ہیں۔ 2 چیزیں ہو گئی، اخو یستانس بہ،
او کلمت و حکمت، علم و حکمت، اللہ اکبر۔ نمبر 3 ورحمت منتظرہ، مسجد میں آؤ گے، مسجد میں آئیں گے آپ نماز کی نیت سے، قرآن کے تلاوت، دین سیکھنے کی نیت سے، کچھ سیکھنے سکھانے کی نیت سے، اعتکاف کی نیت سے، قرآن حفظ کرنے کی نیت سے مسجد میں آ کے بیٹھیں گے نماز کی نیت سے یا کسی اور، تو ورحمت منتظرہ۔ تیسری چیز، اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ گھر سے نکلے ہیں اس نیت سے کہ اللہ کے گھر مسجد میں جا رہے ہیں، آپ راستے میں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی نیت، آپ کے ارادے کے برکت سے رحمت کو حکم دیا ہے، یہ میرا بندہ مسجد میں آئے تو اس کے اوپر تو چھا جانا۔ اسی لیے جب مسجد میں آتے ہو تو کیا پڑھتے ہو دوستو؟ اللہم افتح لی ابواب، اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں، رحمتوں کا دروازہ کھول دے۔ رحمت پہلے سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب بندہ جب تحیۃ المسجد پڑھنے لگا یا سنت پڑھنے لگا، جماعت کھڑی تھی، جماعت میں شامل ہو گیا، شامل ہو گیا تو اس اللہ کی رحمت اور مغفرت سر پر تھی۔ جب رکوع کیا، جب سجدے میں گیا تو اللہ رسول فرماتے ہیں پیشانی پڑھنے کے پہلے پہلے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیا کرتا۔ میرے بھائیوں، یہ اسی لیے تیسری چیز جو صحابہ نے اپنایا کیا تھا؟ وہ عمارت و مسجد۔ نمبر 4، چوتھی چیز، 5 چیزیں تھیں نا صحابہ کی۔ نمبر 4 وَتِلَاوَةُ قُرْآنٍ، قرآن کی تلاوت۔ قرآن سے بہت ہی زیادہ جڑے تھے لوگ، آج قرآن سے بڑی دوری ہو رہی ہے دوستو۔ وَتِلَاوَةُ قُرْآنٍ، صحابہ کرام قرآن کی بڑی تلاوت کرتے تھے۔ اسی لیے دیکھیں واللہ تلاوت قرآن کا کتنا ختم کر ڈالتے تھے۔ ایک محدث کا انتقال ہونے لگا، بیوی بیچاری پہلے سے انتقال کر گئی تھی، بیٹے نہیں تھے، نرینا اولاد نہیں، بہو نہیں، ایک بیٹی تھی بیچاری، وہ اکیلے باپ کی خدمت کرتی تھی۔ جب اچانک بیمار ہوئے، مرنے لگے، موت کا وقت آیا، تب بیٹی بیچاری سوچتی ہے کہ اب کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، اپنا ٹینشن، میں کیسے زندگی گزاروں گی، اور باپ بیچارہ بتا نہیں میرے باپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا۔ وہ بچی اچانک آنکھوں سے رونے لگی، زاروں قطار آنسو بہنے لگے، جان روح قبض ہونے کے پہلے پہلے باپ نے دیکھا تو بیٹی بیٹی رو رہی ہے۔ باپ نے سوچا کہ شاید اب مرحوم اماں یاد آتی ہوگی، یا سوچتی ہوگی کہ اللہ ایک بھائی دیا ہوتا تو گزارا ہوتا، ہمارے مرنے کی تکلیف۔ بچی کی آنکھوں کے آنسو نہیں بند ہو رہے، روتی جا رہی ہے۔ باپ کو دیکھ کر کے ترس آ گیا، لیکن موت سے تو نہیں بچ سکتا۔ باپ نے پوچھا، میری بیٹی کیوں تم رو رہی ہو؟ والد صاحب، دنیا کے لوگ مرتے ہیں، اچھی اولاد چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اولاد کی صحیح تربیت کر کے جاتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ آپ غریب تھے، نہ تو کوئی مال چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کر دیا جائے، نہ کوئی زیادہ اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ کوئی اولاد عالم و فاضل ہو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ میں آپ کا مستقبل سوچ رہا ہوں کہ اللہ بھائی دیا ہوتا یا اور مال دیا ہوتا تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا۔ تو بوڑھے باپ نے، محدث نے کہا، بیٹی ذرا ٹینشن نہ لینا، ہمیں کوئی زیادہ فکر نہیں ہے، اللہ نے محدث بنایا تیرے باپ کو، زندگی بھر حدیث پڑھایا اور حدیث کی خدمت کی، صدقہ جاریہ ہوا۔ اور بیٹے یہ گھر دیکھ رہی ہے نا، کہنے لگے تقریباً 10,000 مرتبہ ختم قرآن میں نے کہاں کیا ہے زندگی میں؟ اس گھر میں۔ تو نہیں گھبرانا نہیں، یہ انشاءاللہ یہ گھر اور یہ روم جو میں نے اتنے ختم قرآن کیے ہیں،
یہ تیرے باپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے گی کہ میرے اوپر بیٹھ کر کے اتنی سالوں سے ہمارے یہاں بیٹھ کے اس نے اتنی مرتبہ تلاوت قرآن کیا ہے۔ دعا کرو ہم کو تو آج توفیق ہی نہیں ہوتی تلاوت قرآن کی۔ شاید کہ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں امام کی تلاوت قرآن نہ سن لے تو شاید کہ کھول کر کے ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بس رمضان آتا ہے تو ایک ختم قرآن ضروری سمجھتے ہیں، اس کے بعد قرآن بند کر دیے تو پھر اب آگے قرآن کھلتا نہیں اگلے رمضان تک۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ دوستو کیا تھا؟ وہ تلاوت قرآن، تلاوت قرآن کی برکت۔ کیا فائدہ ہوگا دوستو تلاوت قرآن سے؟ کیا فائدہ ہوگا ہمارا؟ بس ایک چیز سن لیں، حضرت اسید ابن حضیر، صحابی کا نام کیا ہے؟ اسید ابن حضیر، اور بعض روایتوں میں کسی اور صحابی کا نام بھی آیا ہوا ہے۔ رات کو تہجد کی نماز پڑھنے لگے، یاد پڑھ گئی حدیث نا؟ تہجد کی نماز پڑھنے لگے، بازو میں یحییٰ نامی بیٹا لیٹا ہوا تھا، ایک ہی کمرہ تھا، اس میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے، گھوڑا بندھا ہوا تھا، اچانک ان کا گھوڑا اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ صحابی سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو یہ گھوڑا اتنا اچھل رہا ہے آئے اور بالکل ہمارے بچے پر ایک قدم رکھ دیا تو شاید بچے کے تو خاتمہ ہو جائے گا۔ بچے کی فکر کیے، فلما سکت سکنت، یہ سوچتے ہوئے قرآن جو تلاوت کر رہے تھے رک گئے، خاموش ہو گئے تھوڑا سا، تو گھوڑا بھی اپنی جگہ پر اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ پھر تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا اچھلنے لگا بار بار۔ آخر میں بچے کی جان بچانے کے لیے بیچارے تلاوت قرآن بند کر دیے۔ ان کے دل و دماغ میں بات آئی کوئی اژدہا، کوئی سانپ، کوئی موذی جانور ہمارے کمرے میں ہے جس کو دیکھ کر کے ہمارا گھوڑا بدک رہا ہے۔ اب بیچارے دیکھتے ہیں نہ کہیں سانپ ہے، نہ بچھو ہے، نہ اژدہا ہے، نہ شیر ہے، نہ چیتا ہے۔ گھوڑا سکون سے کھڑا ہوا، کوئی موذی جانور نظر نہیں آ رہا ہے۔ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک لائٹوں سے سجایا محل ان کے گھر کے اوپر سے اوپر کی طرف اٹھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک حتی توارت انی، یہاں تک اتنا اونچا چلا گیا کہ اب نگاہوں سے اوشن ہو گیا۔ کہتے ہیں بس صبح اللہ کے رسول کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آج ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ آپ نے فرمایا ہمارا آئی تو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ہاں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رسول نے فرمایا تلک السکینۃ دنت لصوتک، وہ سکینہ تھا، رحمتوں برکتوں کا محل تھا جو تیرے گھر پر تیری تلاوت قرآن سننے کے لیے فرشتے لے کے آئے تھے۔ اللہ کی قسم اگر تو قرات نہ بند کرتا تو وہ محل ایسا ہی لٹکا رہتا اور صبح مدینے کے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے اس کا دیدار کر لیتے۔ میرے بھائیو ذرا بتاؤ جب اللہ کو تلاوت قرآن میں اتنی برکت اتنی رحمت ہے اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں تو میرے بھائیو اگر قرآن گھر میں تلاوت کریں جس کے گھر میں اتنی رحمت ہوں گی تو کیا اس کے بچے اس کے بغاوت کر سکتے ہیں؟ بولو بھائیو، کیا میاں بیوی میں لڑائی ہو سکتی ہے؟ جب اتنی رحمت ہے اتنی برکت ہے اور اس طرح سے سکینے کا نزول ہو تلاوت قرآن کی برکت سے، تو کہاں ہمارے گھر میں کوئی منکر، کوئی برائی، بچوں کی آوارگی، ہماری آپس کی لڑائی، یہ نحوست کیسے آ سکتی ہے؟ لیکن مشکل کیا ہے؟ تلاوت قرآن سے زیادہ گانے والوں کی اور ڈانسروں کی، فلم اسٹاروں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ساری رحمتوں کو ہم نے اپنے گھر سے ٹکرا دیا۔ بہرحال میرے بھائی آخری چیز بس 2 جملے میں 2 منٹ میں ہو گئی پوری کہ ہو گئی؟ 5 کتنی ہوئی بیٹے؟ چلو آپ لوگ سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، گن رہے ہیں۔ نمبر 5 وجہاد فی سبیلی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد، باطل کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ یہ 5 چیزیں تھیں۔ خمس کان علیہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام انہی 5 چیزوں پر قائم رہے۔
دین بھی محفوظ رہا، اللہ نے دین بھی دیا، دنیا سے بھی نوازا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم کو بھی ان پانچوں پر جس پر صحابہ کرام کا منہج ہماری نجات، ہماری دنیا آخرت کی فلاح و کامیابی منحصر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے اور ان باتوں کو اپنانے کے توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن کچھ ساتھی کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب ڈر گئے، کیوں؟ 4 کو تو بڑا جوش بیان کیا، جہاد کا نمبر آیا تو ہاں یہ سوچتے ہو گے، نہیں وہ بات نہیں ہے، وقت نہیں، نمبر 2 منٹ اور اجازت ہے لے لینے کی تاکہ اشکال دور ہو، اجازت نہیں ہے؟ بالکل اجازت ہے بھائی یہ ساری لڑا ہمارے یہاں 9 کا نشانی ہے، سمجھ گیا نا؟ بس 2 منٹ۔ میرے بھائیو، جہاد کے 4 درجے ہیں، کتنے؟ 4 درجے۔ یہاں تو آنا ہے نا بھائیو، چھت پر آنا ہے تو سیڑھی کا استعمال کریں گے نا، تو پہلا قدم سیڑھی پر ہونا چاہیے، دوسرا دوسری پر، پھر چڑھتے چڑھتے یہاں پہنچیں گے۔ کہاں پہنچیں گے؟ اگر یہ نوجوان جوش میں آئے، ارے یہ اتنی سیڑھی چڑھنے میں تو اتنا ٹائم، اور چھلانگ لگائیں کود کے تو نیچے جائیں گے، پہلی سیڑھی پر بھی چڑھنے کے لائق نہیں، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا، ہاسپٹل گئے اور ٹانک جوڑنے کے لیے 6 مہینہ بستر پر پڑے رہے۔ کیوں؟ آپ نے بغیر سیڑھی کے جو چھت پر چڑھنے کی پہلی منزل تھی، دوسری منزل آپ نے اس کو قبول نہیں، جوش میں چھلانگ لگا کر کے ڈائریکٹ بغیر لفٹ کے اور سیڑھی کے چڑھنا شروع کیے تو گر گئے، نہ خدا ہی ملم نہ وصال سلم، نہ ادھر کے رہے نہ دنیا کے، نہ دین کے، نہ کو دھوبی کتا، نہ گھر کا وقت، نہ گھاٹ کا۔ آج جو ہمارا نوجوان جہاد کا مطلب سمجھتا ہے، جہاد کے 4 منازل ہیں۔ سب سے پہلی منزل دین کا سیکھنا ہے۔ کیا ہے؟ دین کا سیکھنا۔ اسی لیے جہاد کی سب سے پہلی منزل آپ نے فرمایا من جاء فی مسجدی ھذا، جو شخص میری مسجد میں آیا، یعنی مسجد میں آیا اور آتا ہے دین سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مجاہد بنا۔ کیوں؟ اصلی جہاد کی ٹریننگ شروع کر دیا ہے۔ اب کیسے جہاد کرے؟ اب دین سیکھ کر کے اس کا وہ کیا کر رہا ہے؟ ٹریننگ لے رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت، من خرج فی طلب العلم، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے عالم کے پاس، ابھی سنا مسجد کے اندر، مدرسے میں عالم کے پاس، کسی فقیہ کے پاس جاتا ہے دین سیکھنے کے لیے، فہو المجاہد فی سبیل اللہ، تو عام آدمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر۔ اللہ اکبر، جہاد کی پہلی منزل۔ نمبر 2، جہاد کی دوسری منزل اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ کس سے؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ نے اعلان کیا الا اخبرکم بالمجاہد، اے لوگو میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ اللہ رسول ان کو خطاب کیا تھا جو تقریباً 10 سال جہاد کر چکے تھے۔ خالد بن ولید ہیں، عمرو بن عاص ہیں، بڑے بڑے مجاہد موجود ہیں جو ایمان لائے، ہجرت کیا، جہاد کیا، اپنی اولاد کو شہید کیا، اور کتنے بڑے بڑے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، روم کے بعد اب جہاد کر کے آئی ہیں۔ ان سے اللہ رسول فرمائے لو سب سے بڑا جہاد بتاؤ۔ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو سمجھتے تھے روم اور فارس سے لڑ لیے یہی سب سے بڑا جہاد، اب آج پتہ چلا ابھی کوئی اس سے بڑا بھی جہاد ہے، بتائیے۔ آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ وہوہ فی طاعت اللہ، اصل میں وہ جہاد تو کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، ہر قدم پر جس جہاد کی ضرورت ہے سب سے بڑا جہاد وہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا مجاہد ہے جو اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا پابند بنا دے۔ یارو داڑھی رکھ کر کے جہاد نہیں کر سکتے اپنے نفس سے۔ نفس نے کہا فجر کے وقت سوئے رہو، اپنے نفس سے جہاد نہیں کر سکے تو غیروں کے جو سب سے بڑا جہاد، میدان جہاد میں تم کیا جہاد کرو گے؟
اپنے نفس سے پہلے جہاد کرو، شاید اس جہاد کی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن مشکل ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اور نبی کا فرمان قبول کرنے کے لیے تیار۔ المجاہد من جاہد نفسہ وہو فی طاعت اللہ۔ نمبر 4، سب سے بڑا جہاد جس کو قرآن نے کہا جہادن کبیرہ، جہادن وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ، اے نبی ان سے آپ جہاد کبیر کریں۔ وہ کیا ہے؟ اہل باطل سے قرآن کے ذریعے جہاد کرنا، اسلامی تعلیمات کے ذریعے، یعنی جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ من رأى منکم منکرا، جس نے منکر کو دیکھا وہ ہاتھ سے مٹائے، یہ جہاد ہے۔ فمن جاہدہم بلسانہ، جس نے باطل کو مٹانے کے لیے اپنے زبان سے جہاد کیا وہ مجاہد ہے، جس نے اپنے ہاتھ سے جہاد کیا وہ برائی مٹانے میں، وہ جہاد ہے۔ اگر کچھ نہیں تو اپنے دل سے جس نے برائی کو برائی سمجھا وہ کیا ہے؟ کیا خیال ہے جہاد؟ سنا ہے حدیث؟ حدیث سنی ہے نا میرے بھائی؟ جہاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور قرآن نے کہا قرآنی دلائل اور پیش کر کے شرک مٹانا، باطل مٹانا، اسلام کا دفاع کرنا، وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، یہ جہاد کبیر ہے۔ یہ جب اتنے جہاد سے انسان فارغ ہو جائے، ماشاءاللہ، بچہ نماز نہیں پڑھتا تو بچے سے جہاد کر کے نمازی نہیں بنا پاتے تو آگے جا کے کیا جہاد کریں گے آپ؟ پہلے اپنے گھر میں بیٹے سے جہاد کر لو، بیٹیوں سے جہاد کر لو۔ کیوں؟ ان کا مٹانا ضروری ہے، اس منکر کو مٹانا اپنے گھر سے سب سے بڑا جہاد ہے۔ من جاہدہم بلسانہ فہو مجاہد ومن جاہدہم بقلبہ، آخر میں کیا وہ بھی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اپنے بچوں سے جہاد کر کے آج تک ہم بچوں میں دین پیدا نہ کر پائے، اب ان چاروں منزلوں سے فارغ ہوں گے تب سوچا جائے گا وہ جہاد جس کو آپ چاہتے ہیں۔ آپ اتنے مسلم ملک، اتنے مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشا اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ تم نے جہاد شروع ہی نہیں کیا۔ جہاد کب شروع کر دے؟ اپنے نفس سے جہاد کر کے پہلے ہم شریعت کا تابع بناتے، اپنے ہاتھ سے جہاد کر کے اپنے گھر کی اصلاح کرتے۔ ایک کو اسلام پر اعتراض کرنے والے، سنت پر اعتراض کرنے والوں سے جہاد، کوئی اپنے علم کے ذریعے جہاد کرتے تو شاید کبھی آگے کی نوبت آتی ہے، اور آگے کی نوبت آتی تو وہاں بھی اللہ تعالی ہمیں کو غلبہ عطا کر